بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرعون کی بیوی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں آسیہ کے دل کو ایمان کے لیے منتخب فرما لیا۔ ایمان سے وفا جیسے حضرت آسیہ نے کی، اللہ تعالیٰ کو ان کی ایمان سے وفا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، موسیٰ علیہ السلام جب جادوگروں سے جیت گئے تو جادوگروں کے ساتھ ہی حضرت آسیہ بھی ایمان لے آئی۔ اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ دوسری طرف فرعون خدا بنا بیٹا ہے، کہتا ہے میں سب سے بڑا رب ہوں، یہ دیکھو میرے محل کے اندر بھی نہریں جاری ہیں، بڑے خدے کے دعوے کرتا ہے۔ ادھر آسیہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئی ہے، اب ایمان سے وفا کا وقت آ چکا ہے۔ فرعون گھر کے اندر آیا، کہتا ہے او آسیہ مجھے کھانا دے۔ اس وقت آسیہ کہتی ہے او فرعون تو دعوے تو خدے کا کرتا ہے، لیکن کھانے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ میں آسیہ کا ایمان تو یہ ہے جو آسیہ کے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹی کھاتا ہے وہ رب نہیں ہوا کرتا، میرا رب تو وہ اللہ ہے جو ساری دنیا کی تو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک ہے۔ آسیہ کہتی ہے تو میری پکائی ہوئی روٹی کھاتا ہے، میرا اللہ تو وہ ہے جو ہر کسی کو روٹی دیتا ہے پر خود نہیں کھاتا۔ فرعون حیران ہو گیا، کہتا ہے او آسیہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ او لوگو دیکھو آسیہ کے دل کے اندر ایمان کی چنگاری اٹھ گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے، وہ صنف نازک ہے، عورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال ایمان والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے، حتیٰ کہ فرعون اپنے درباریوں سے کہتا ہے او میرے مشیرو آسیہ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اس پر موسیٰ کے کلمے کا اثر ہو گیا ہے۔ وہ بے ایمان مشیر کہتا ہے فرعون پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آسیہ صنف نازک ہے، عورت ہے، اس سے بادشاہی کا لباس اتار دیا تخت چھین لیا جائے، دیکھنا ایمان کا مزہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ فرعون نے حضرت آسیہ سے لباس لے لیا اور آسیہ کو برہنہ وجود کے ساتھ مصر کی گلیوں کے اندر جھاڑو دینے کے لیے چھوڑ آیا۔ حضرت آسیہ برہنہ جسم کے ساتھ مصر کی گلیوں میں جھاڑو دے رہی ہے اور ساتھ ہی کہتی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دے رہی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مجھے بادشاہ کے گھر میں شاہانہ لباس دینے والا میرا اللہ تھا، آج میرے وجود پر کچھ بھی باقی نہیں رہا، مجھ سے لباس لینے والا بھی اللہ ہے۔ ادھر حضرت آسیہ مصر کی گلیوں کے اندر جھاڑو دے رہی ہے، ایک اللہ کی بندی آئی، اس نے حضرت آسیہ کے جسم کو پردے میں کیا اور پوچھتی ہے او آسیہ او ملکہ تیرا جرم کیا ہے؟ حضرت آسیہ کہتی ہے میرا جرم صرف اتنا ہے، میں کہتی ہوں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ حضرت آسیہ ایمان والی چنگاری دل میں رکھی ہوئی ہے اور دعا کرتی ہے اے میرے اللہ میرے لیے جنت میں اپنے پاس گھر بنا۔ ادھر فرعون کہتا ہے آسیہ کا لباس اتار دو، اسے گرم ریت پر لٹاؤ اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دو۔ آسیہ کہتی ہے او فرعون تو اگر میرا دل اور کلیجہ بھی باہر نکال دے، میں آسیہ اس بات کی ضمانت دیتی ہوں تو میرے وجود سے دل تو باہر نکال سکتا ہے پر میرا ایمان نہیں نکال سکتے دل سے۔ حضرت آسیہ کو گرم ریت پر لٹا دیا گیا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیے گئے، جوانی کی عمر ہے، جسم پر لباس بھی نہیں ہے، گرم ریت ہے، حضرت آسیہ کی وجود کی کھال جل رہی ہے لیکن دل کے اندر ایمان کی چنگاری بھی جل رہی ہے۔ حضرت آسیہ فرعون کو کہتی ہے او فرعون جس وقت ایمان کی چنگاری دل میں پیدا ہو جائے پھر جان تو جواب دے جاتی ہے پر ایمان دل والا ٹھکانہ نہیں چھوڑتا۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ فرعون تماشا دیکھ رہا ہے،
اور کہتا ہے حضرت آسیہ کو کوڑے مارو۔ جو ہی کوڑے مارتے ہیں، شروع میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی دشواری ہوتی ہے، لیکن حضرت آسیہ تھوڑی ہی دیر بعد مسکرانا شروع کر دیتی ہیں۔ فرعون کہتا ہے رک جاؤ، مارنے والے رک جاتے ہیں۔ جا کر حضرت آسیہ سے کہتا ہے او آسیہ کیوں تو ہنس رہی ہے؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے او فرعون، جب تو ظلم بڑھاتا ہے میرے دل میں ایمان کی جلنے والی چنگاری کے اوپر اللہ اپنی رحمت کا تیل برساتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے میرے ایمان کی چنگاری اور زیادہ بھڑک اٹھتی ہے۔ اس لیے تم مجھے ختم کر سکتے ہو، میرے ایمان کو ختم نہیں کر سکتے۔ پھر حضرت آسیہ دعا کرتی ہے او میرے اللہ، جنت میں اپنے پاس میرا گھر بنا دے۔ آسیہ کہتی ہے او اللہ، میرا دنیا کا گھر تو اجڑ چکا ہے، میری جوانی کی عمر میں بھی عزت ختم ہو گئی، مجھے اپنی جان کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے یہ گھر ہی کیا اگر پورا جہان ہی اجڑ جائے، میں آسیہ کو کوئی افسوس نہیں ہے، میرا دل نہ اجڑے اور اللہ مجھے جنت میں مکان بنا دے۔ اللہ نے حضرت آسیہ کی دعا اسی وقت قبول کر لیا۔ پھر فرعون کو حضرت آسیہ کہتی ہے او فرعون، میں ہنستی اس وجہ سے ہوں جب تم مجھے مارتے ہو اللہ میرے سامنے جنت کو لے آتا ہے، میں جنت کی وسعت میں گم ہو جاتی ہوں، میرے سامنے دنیا کی تکلیف کچھ بھی نہیں۔ حضرت آسیہ لا الہ الا اللہ والے کلمات پڑھ رہی ہے، ساتھ دعا بھی کرتی ہے اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے۔ یہاں تک کہ فرعون کہتا ہے او درباریوں، آسیہ کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں ٹھونک دو۔ یہاں تک کہ حضرت آسیہ کے ہاتھ اور پاؤں میں کیلیں ٹھونک دی گئی ہے۔ وہ کہتی ہے او فرعون، جو کچھ کرنا ہے کچھ لو میری جان، تو ضائع ہو سکتی ہے پر ایمان ضائع نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی ایمان کی چنگاری دل میں جل رہی ہے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ بڑا پتھر گرا کر حضرت آسیہ کو جان سے مار دیا جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ پتھر انہیں لگتا، اللہ نے ان کی دوسری دعا بھی سن لی، ان کی روح کو قبض کر کے جنت الفردوس میں بھیج دیا۔ یہ وہ عورت ہے جس کا ایمان اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن بنا کر نازل فرما دیا اور قیامت تک آنے والے لوگ ایمان سے وفا کو مثال بنا دیا۔